وائی فائی ابتدا سے سن 1997 میں مارکیٹ میں ایک ایسی نظام کے طور پر متعارف ہوا جو کسی مخصوص جگہ یا علاقے میں انٹرنیٹ تک بغیر تار کی رسائی کا ذریعہ تھا۔ وائی فائی کا لفظ وائی فائی الائنس آرگنائزیشن سے آیا ہے، لیکن اب یہ اتنا عام ہو چکا ہے کہ اسے رائل اسپینش اکیڈمی کی ڈکشنری میں بھی شامل کر لیا گیا ہے، لیکن اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ جیسا کہ کمپنی کی بانی اراکین میں سے ایک فل بیلنجر نے انکشاف کیا کہ یہ مارکیٹنگ کی ایک حکمت عملی کا نتیجہ ہے۔ یہاں یہ جاننا بھی اہم ہے کہ وائی فائی IEEE 802.11 کے معیار پر مبنی ہے، جو کہ انسٹیٹیوٹ آف الیکٹریکل اینڈ الیکٹرانکس انجینئرز یعنی انجینئرز کی ایک عالمی تنظیم کی تخلیق کردہ وائرلیس رابطوں کا ایک نظام ہے۔ یہ تنظیم عالمی سطح پر تکنیکی شعبوں میں معیار اور ترقی کے لیے کام کرتی ہے، اور تقریباً پچھلی 25 برسوں میں وائی فائی نے اپنی ٹیکنالوجی میں مسلسل بہتری لاتے ہوئے معاشرے میں رابطوں کے طریقوں پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ امریکی یونیورسٹی آف سان ڈیاگو میں سینٹر فار وائرلیس کمیونیکیشن کے ڈائریکٹر سوجیت ڈے کہتے ہیں کہ وائی فائی کا سب سے بڑا اثر اور فائدہ انٹرنیٹ تک مساوی رسائی ہے۔ تصور کریں کہ اگر دنیا صرف سیلولر یا سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ ترقی کرتی تو صرف امیر ہی اسے استعمال کر سکتے تھے۔ وائی فائی تک سب کی رسائی اس لیے ممکن ہے کیونکہ یہ ایک غیر لائسنس یافتہ اسپیکٹرم پر مبنی ہے۔ پروفیسر ڈے اس پر تجزیہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ کوئی اسے کنٹرول نہیں کرتا۔ یقیناً اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات اس کی سروس کا معیار برا ہو سکتا ہے۔ کیبل نیٹ ورک کے مقابلے میں یہ کسی بندھن سے آزاد مفت نیٹ ورک ہے۔ وائی فائی کے بغیر دنیا بھر میں لاکھوں لوگ کسی بھی طرح کی انٹرنیٹ رسائی سے محروم رہتے ہیں۔ لیکن وائی فائی معاشی اثرات کو بھی جنم دیتا ہے۔ انسٹیٹیوٹ آف الیکٹریکل اینڈ الیکٹرانک انجینئرز میں اسٹینڈرڈز ایسوسی ایشن کی رکن ڈوروتھی اسٹینلی نے BBC منڈو کو بتایا کہ اس کے معاشی اثرات کئی ارب ڈالر سالانہ ہے۔ یہ ایک غیر معمولی اثر ہے۔ میرے خیال میں کنیکٹیوٹی کے لوگوں پر ہونے والے اثرات کو کم شمار کرنا مشکل ہے۔ وائی فائی الائنس کے اندازوں کے مطابق سن 2022 تک تقریباً 18 ارب وائی فائی فعال آلات استعمال میں آئیں گے۔ وائی فائی کی عالمی اقتصادی قیمت کا تخمینہ 2021 میں 3.3 کھرب امریکی ڈالر لگایا گیا ہے، جبکہ ایک ٹیلی کام تحقیق کے مطابق سن 2025 تک اس کے 4.9 کھرب امریکی ڈالر ہونے کی توقع ہے۔ وائی فائی نے اپنے صارفین کو زیادہ مؤثر، قابل بھروسہ اور محفوظ کنیکشن، ہائبرڈ یا دور دراز رہ کر کام کرنے کے لیے گھر اور کمپنیوں میں پیچیدہ کنیکٹیوٹی سسٹم اور انٹرنیٹ آف تھنگز IoT کی پرجوش مطالبہ کرنے والوں میں بدل دیا۔ ایک ایسی دنیا جو تیزی سے جڑتی جا رہی ہے۔ ہم خود سے پوچھتے ہیں کہ آخر اس کنیکٹیوٹی کا مستقبل کیا ہے؟ انٹرنیٹ تک رسائی کے لیے وائی فائی کے بعد کیا آتا ہے؟ نیٹ ورک تک رسائی۔ یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ اگرچہ وائی فائی پچھلی 2 دہائیوں میں ترقی یافتہ دنیا میں تیزی سے داخل ہوا ہے، لیکن اب بھی کرۂ ارض کے کئی علاقے ایسے ہیں جہاں یہ ٹیکنالوجی موجود نہیں ہے اور نہ ہی انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے۔ مثال کے طور پر امریکن انسٹیٹیوٹ فار کوآپریشن آن ایگریکلچر، انٹر امریکن ترقیاتی بینک اور مائیکروسافٹ کے 2021 کے مطالعے کے مطابق یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ لاطینی امریکہ میں 244 ملین افراد یعنی آبادی کا 1/3 حصہ انٹرنیٹ تک رسائی نہیں رکھتا۔ تاہم کووڈ-19 وبائی مرض کے بعد رابطہ کی ایک اہم ضرورت بن کر سامنے آیا اور حکومتوں اور تنظیموں کی طرف سے بہت سے تکنیکی ترقیاں سامنے آئی تاکہ دور دراز کے علاقوں تک رابطہ قائم ہو۔ اسٹینڈرڈ ٹاسک فورس کی سربراہ ڈوروتھی اسٹینلے کہتی ہے کہ وائی فائی اگر مکمل حل نہیں ہے تاہم یہ مجموعی حل کا ایک اہم حصہ ضرور ہے۔ ماہرین اس ضمن میں انڈیا اور کینیڈا کے دور دراز علاقوں کی مثالیں پیش کرتے ہیں جہاں سیٹلائٹ، فائبر آپٹکس اور وائرلیس کے ساتھ مخلوط رابطے کا نظام نافذ ہے۔ ڈوروتھی کہتی ہے کہ اگر ہم مستقبل کے رابطے کے بارے میں بات کریں تو میرے خیال میں مختصر جواب یہ ہوگا کہ اس میں بہتری اور زیادتی آئے اور ان علاقوں کا
وائی فائی ابتدا سے سن 1997 میں مارکیٹ میں ایک ایسی نظام کے طور پر متعارف ہوا جو کسی مخصوص جگہ یا علاقے میں انٹرنیٹ تک بغیر تار کی رسائی کا ذریعہ تھا۔ وائی فائی کا لفظ وائی فائی الائنس آرگنائزیشن سے آیا ہے، لیکن اب یہ اتنا عام ہو چکا ہے کہ اسے رائل اسپینش اکیڈمی کی ڈکشنری میں بھی شامل کر لیا گیا ہے، لیکن اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ جیسا کہ کمپنی کی بانی اراکین میں سے ایک فل بیلنجر نے انکشاف کیا کہ یہ مارکیٹنگ کی ایک حکمت عملی کا نتیجہ ہے۔ یہاں یہ جاننا بھی اہم ہے کہ وائی فائی IEEE 802.11 کے معیار پر مبنی ہے، جو کہ انسٹیٹیوٹ آف الیکٹریکل اینڈ الیکٹرانکس انجینئرز یعنی انجینئرز کی ایک عالمی تنظیم کی تخلیق کردہ وائرلیس رابطوں کا ایک نظام ہے۔ یہ تنظیم عالمی سطح پر تکنیکی شعبوں میں معیار اور ترقی کے لیے کام کرتی ہے، اور تقریباً پچھلے 25 برسوں میں وائی فائی نے اپنی ٹیکنالوجی میں مسلسل بہتری لاتے ہوئے معاشرے میں رابطوں کے طریقوں پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ امریکی یونیورسٹی آف سان ڈیاگو میں سینٹر فار وائرلیس کمیونیکیشن کے ڈائریکٹر سوجیت ڈے کہتے ہیں کہ وائی فائی کا سب سے بڑا اثر اور فائدہ انٹرنیٹ تک مساوی رسائی ہے۔ تصور کریں کہ اگر دنیا صرف سیلولر یا سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ ترقی کرتی تو صرف امیر ہی اسے استعمال کر سکتے تھے۔ وائی فائی تک سب کی رسائی اس لیے ممکن ہے کیونکہ یہ ایک غیر لائسنس یافتہ اسپیکٹرم پر مبنی ہے۔ پروفیسر ڈے اس پر تجزیہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ کوئی اسے کنٹرول نہیں کرتا۔ یقیناً اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات اس کی سروس کا معیار برا ہو سکتا ہے۔ کیبل نیٹ ورک کے مقابلے میں یہ کسی بندھن سے آزاد مفت نیٹ ورک ہے۔ وائی فائی کے بغیر دنیا بھر میں لاکھوں لوگ کسی بھی طرح کی انٹرنیٹ رسائی سے محروم رہتے ہیں۔ لیکن وائی فائی معاشی اثرات کو بھی جنم دیتا ہے۔ انسٹیٹیوٹ آف الیکٹریکل اینڈ الیکٹرانک انجینئرز میں اسٹینڈرڈز ایسوسی ایشن کی رکن ڈوروتھی اسٹینلی نے BBC منڈو کو بتایا کہ اس کے معاشی اثرات کئی